یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ زندگی ایک کانٹوں بھرا سفر ہے، مگر اس سے گزر جانا ہی تو اصلی کام ہے۔ بنے بنے راستوں پہ تو سبھی چلتے ہیں، اور جو خود راستے بنائے وہی تو کامیاب انسان ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی کو پیش کروں گا کہ جس میں ایک شخص نے 22 سال کی لگاتار محنت میں صرف ایک ہتھوڑے کی مدد سے 25 میٹر اونچے پہاڑ کو توڑ ڈالا، اور وہ شخص ہے دشرت مانجھی۔ دشرت مانجھی کے پاس ایک مقصد تھا کہ انہوں نے اس پہاڑ کو کیوں توڑنا ہے، اور اس مقصد میں ان کی مدد کی ان کے یقین نے، کیونکہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ دشرت مانجھی کے کام سے متاثر ہو کر ایک فلم بھی بنائی گئی، اور یہ ایک ایسی فلم ہے جو کہ ہر انسان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ دنیا میں جو کام بھی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ دشرت مانجھی بہار کے رہنے والے تھے جو کہ 1934 میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ایسے گاؤں میں رہتے تھے کہ اگر انہیں اپنے گاؤں سے اسکول جانا ہوتا یا ہاسپٹل جانا ہوتا یا ان کی خواتین کو پانی بھرنے کے لیے جانا ہوتا تو انہیں اس پہاڑ کو پار کر کے ہی جانا ہوتا تھا، اور اس دوران ان کے دن کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا تھا۔ دشرت مانجھی نے اسی گاؤں کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور دشرت مانجھی اس پہاڑ کے قریب ہی کام کیا کرتے تھے۔ دشرت مانجھی کی بیوی ہر روز ان کے لیے کھانا اور پانی اسی پہاڑ کے پاس ہی لے کر آیا کرتی تھی، اور ایک دن کیا ہوا کہ دشرت مانجھی کی بیوی کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گئی۔ وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکی تھی، اور دشرت مانجھی اسے ہاسپٹل لے کر جانا چاہتے تھے، مگر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے گاؤں اور ہاسپٹل کے بیچ میں جو پہاڑ تھا وہ اتنا بڑا پہاڑ تھا کہ اسے پار کرتے کرتے دن کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا تھا، اور اسی مشکل کی وجہ سے دشرت مانجھی اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے کر جانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور راستے میں ہی ان کی بیوی کی موت واقع ہو گئی۔ دشرت مانجھی کو اس چیز کا بہت افسوس ہوا کہ اگر یہ پہاڑ راستے میں نہ ہوتا تو وہ اپنی بیوی کو ہاسپٹل پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے تھے، اور اس طرح ان کی بیوی بچ سکتی تھی۔ دشرت مانجھی نے یہ عہد کیا کہ وہ اس پہاڑ کو توڑ ڈالیں گے تاکہ اب اور کسی کی محبت اس سے جدا نہ ہو۔ دشرت مانجھی نے جب یہ ارادہ کیا تو بہت سے لوگ انہیں پاگل سمجھ بیٹھے، مگر دشرت مانجھی ہاتھ میں ہتھوڑا لے کر اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ پہاڑ پہ ہتھوڑا مارتے اور کہتے کہ جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں، اور پھر 22 سال کی اس محنت کے دوران بہت سے لوگ ان کے پاس آئے، ان پہ ہنستے، ان پہ پتھر پھینکتے اور وہاں سے چلے جاتے، اور کہتے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک اکیلا شخص ایک اتنے بڑے پہاڑ کو توڑ ڈالے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ کسی بھی کام کے آغاز میں انسان اکیلا ہوتا ہے، اور جب وہ کامیاب ہو جائے تو سب اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جس پر یہ جگ ہنسا ہے اسی نے ہی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کو ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ بھی کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس میں لوگ آپ پر ہنستے ہیں کہ تم سے یہ نہیں ہو سکے گا، آپ اس چیز کا یقین کر لیجئے کہ آپ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ بہرحال اس 22 سال کی لگاتار محنت کے بعد دشرت مانجھی اس پہاڑ کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے 12 گھنٹے کے سفر کو 30 منٹ میں سمیٹ دیا، اور انہوں نے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا،
اور وہ تمام لوگ جو دشرت مانجھی پہ ہنسا کرتے تھے، ان پہ پتھر پھینکا کرتے تھے، وہ تمام لوگ دشرت مانجھی کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے اور پھر وہ ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ دشرت مانجھی نے ایک ایسا کام کر دکھایا تھا جو کہ کسی کو بھی ممکن نہیں لگتا تھا۔ اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ دشرت مانجھی نے ایسا کیسے کر دکھایا؟ کیا دشرت مانجھی کے پاس کوئی الادین کا چراغ تھا، یا ان کے پاس کوئی ایک ایسا جن تھا، یا ان کے پاس کوئی ایک ایسی غیبی قوت تھی کہ جس وجہ سے انہوں نے ایک ایسے مشکل کام کو ممکن کر دکھایا؟ یہ ایک دنیا کی سب سے بڑی دریافت ہے جو میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں، کہ آپ صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا آپ سوچتے ہیں، اور اس سے زیادہ آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ اور اے انسان، اگر تم خود سے ڈرتے رہو تو تمہارے لیے کامیابی کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ ناکامی تو ہمیشہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ لو کہ یہ تم کر سکتے ہو، تو چاہے حالات کتنے ہی بدتر کیوں نہ ہو جائیں، تو پھر بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کی ایسے ہی کہانی سنتے اور سناتے رہیں گے، یا ہم بھی کسی کے لیے کوئی کہانی بنیں گے؟ فی الحال میں اپنی ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گا۔ آپ کا اس ویڈیو کو لائک کرنا، کامنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا میری اور میری ٹیم کی بہت مدد کر سکتا ہے، تو آپ پلیز ہماری یہ مدد ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔